آیت نمبر 105، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ما یود، ما نہیں، یود چاہتے ہیں، ما یود نہیں چاہتے ہیں، کون؟ الذین کفروا جو لوگ کفر کیے، کافر جو ہیں، جو کافر ہیں، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ تو اسلام بھی قبول کیے نا، تو ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو توحید پہ قائم رہے، جو تورات اور انجیل پر قائم رہے، ان کی بات نہیں، جو کفر کیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا انکار اور قرآن کا انکار، تو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے ہیں، اور وللمشرکین، اور مشرکین بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے جو کافر ہو گئے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے ہیں، اور مشرکین بھی نہیں چاہتے۔ کیا نہیں چاہتے ہیں؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، ان کہ ینزل نازل کیا جائے، علیکم تم پر، من خیر خیر کا کچھ خاص حصہ، من ربکم جی خیر کا کوئی خاص حصہ تم پر نازل کیا جائے تمہارے پروردگار سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم کو کوئی خیر مل جائے، یہ ہرگز نہیں چاہتے۔ مشرکین کبھی بھی مسلمان کا، اہل شرک جو ہوتے ہیں، مشرکین جو ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی مسلمان کے اوپر کوئی خیر آ جائے وہ ایسا نہیں چاہتے۔ اور اسی طرح سے اہل کتاب میں سے جو کفار ہے، خاص طور پر جو یہود ہے، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں چاہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں ایک غلط فہمی ہو گئی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ میں بھی جو ہے، یہود بھی، اب دیکھیے آپ امارات جو ہے وہ باضابطہ تعلقات قائم کر لیا ہے، اور جارڈن باضابطہ تعلقات قائم کیا ہے اسرائیل کے ساتھ، امارات قائم کیا ہے، بحرین باضابطہ تعلقات قائم کیا ہے، مصر، ایجپٹ جو ہے یہ تعلقات قائم کیا ہے، ترکی کے بھی بہت حد تک تعلقات، باضابطہ طریقے سے تعلقات اور تجارت قائم ہیں، اور جو ہے سعودیہ کے تعلقات ہے جو تھوڑا سا ابھی انڈر کور ہے، لیکن اب تو کھلے عام بتا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی ہمارا بھلا چاہ رہے ہیں، چلو ایک ساتھ رہتے ہیں، سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں، بہت ہو گئی دشمنیاں وغیرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ تمہارا بھلا چاہیں گے؟ یہ آئے تمہاری سرزمین پر، تمہارے اپنے لوگوں کو قتل کیے، ان کے مکانات کھینچے، ان کے علاقوں کو زبردستی قابض ہو گئے، اور تم سے وہ اچھی بات کر رہے ہیں، اور تم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ کبھی بھی اچھا نہیں چاہتے۔ اسی طرح سے جو ہمارے یہاں، ہم ہندوستان میں جو یہاں پر رہتے ہیں، یا پھر چائنا میں ہم دیکھتے ہیں جو یہ مشرکین کا زیادہ تر مشرکین میجورٹی والا علاقہ ہے نا، یہ جو میانمار ہے، ہندوستان ہے، اور یہ چائنا ہے، آپ یہاں کے مشرکین میں دیکھیں گے ہمیشہ مشرکین کا ایک بڑا طبقہ ہوگا جو مسلمان کے لیے بھلائی نہیں چاہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سبھی مشرکین اس طرح سے ہوتے، بہت سارے مشرکین ہوتے ہیں جو امن پسند ہوتے ہیں، سلامتی پسند ہوتے ہیں، لیکن اب آر ایس ایس کی بات ہے، یہ اس طرح کے جو تنظیمیں ہیں ان کو دیکھیں، وہ مسلمان کے لیے بھلا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بھی کیا کہتے ہیں مسلمانوں کا بھلا چاہتے ہیں، اب آر ایس ایس کی ایک ونگ ہے، آر ایس ایس کی ایک شاخ ہے ہمارے یہاں، اس کا نام ہے مسلم منچ، مسلم منچ۔ اب مسلم منچ کے نام سے انہوں نے قائم کر دیا، اور یہ لوگ جا کر اس میں جوائن ہو رہے ہیں، اور یہ مسلمان اس کے اندر جوائن ہو رہے ہیں، اور یہ بول رہے ہیں کہ نہیں بھئی یہ ہمارے لیے بھی ہمارے حقوق۔ کہاں کے حقوق؟ کون سی بات کر رہے ہیں؟ ان کی نظر میں تو ہم کوئی چیز ہی نہیں ہے جی۔ تو یہ جو کٹر واد جو مشرک ہوتے ہیں، اور کٹر پنتھ مزاج کے اور تعصب اور ریڈیکل جو مشرک لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ کبھی بھی مسلمان کے لیے بھلائی نہیں چاہتے ہیں۔ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ سب کی بھلائی کا سوچے، مسلمان کے لیے۔ یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ لوگ نہیں چاہتے ہیں، عام مشرک کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو ریڈیکل ہوتا ہے، ان کے اندر جو تنظیمیں ہوتی ہے اس طرح کی، وہ تنظیمیں کبھی بھی مسلمان کا بھلا نہیں چاہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے کو کوئی خیر مل جائے یہ نہیں چاہتے۔ ما یود الذین، اللہ تبارک و تعالیٰ کلیئر فرما رہا ہے۔ اب اگر اس کے بعد کوئی سمجھتا ہے کہ مشرکین ہمارا بھلا چاہ رہے ہیں، نہیں، اسرائیل بھی ملک بڑا اچھا ہے بھائی، تعلیمی نظام بڑا اچھا ہے، ان کے پاس کا پروڈکٹ بڑا اچھا آتا ہے، ان سے ملو، اخلاق اچھے رہتے ہیں، بات بڑی اچھی کرتے ہیں، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ کاٹ ڈالتے ہیں۔ بات بڑی اچھی کریں گے، جہاں پر نوکری میں، ملازمت میں، تجارت میں، پیسے میں، معاملات میں، جہاں پر جس طرح کا نقصان پہنچا سکتے ہیں پورا نقصان پہنچا دیں گے، پھر اس کے بعد پھر بات اچھی کریں گے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ اتنا کھلا نظر آنے کے باوجود اگر مسلمان یہ بات کو نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانی فراست چلے گئی ہے، عقل اندھی ہو گئی ہے، دل دنیا سے لگ چکا ہے۔ ایسی قوم کا زوال ضروری۔ جی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسی سے ہم کو لڑنا ہے، لیکن ہم کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ مسلمان جو ہے عہد میں، معاہدے میں، کام کاج میں، قابلیت میں اپنے خود کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اہل کتاب و مشرکین دونوں کے میٹھے میٹھے الفاظ پر نہ جاؤ، ان کے وعدوں پر اعتماد نہ کرو، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ تم کو کسی قسم کی بھلائی پہنچے، تم کو کوئی چیز تمہارا بھلا ہو، یہ ہرگز نہیں چاہتے، کبھی نہیں چاہتے یہ لوگ۔ ان کی اچھی باتیں، مسکرا کر بات کرنا، وہ کرنا، یہ کرنا، اس کے اوپر مت جاؤ۔ یہ آپ سے بات اچھی کریں گے لیکن نقصان برابر کریں گے، بلکہ اللہ کی اطاعت کرو، آپس میں اتفاق پیدا کرو، باہم قابل اعتماد و اعتبار بنو، علم و ہنر سیکھو، خدا کی رحمت کے مستحق بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما يود الذين كفروا من اہل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، نہیں چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے وہ اور نہ مشرکین کے تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی یختص خاص کر لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت سے، اپنی رحمت کے ذریعے، من یشاء جسے چاہا، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص بنا لیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو آپ اللہ کی رحمت کے لائق بن جاؤ، اللہ کی رحمت کے قابل بن جاؤ۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی عظیم فضل کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا کرم کرے گا، اللہ تبارک و تعالی بڑا فضل کرے گا۔ اللہ تعالی جسے چاہے اپنے رحمت کی دامن میں لے لیتا ہے، بس تم رحمت کے قابل بن جاؤ۔ ان کے اوپر اعتماد مت کرو، ان کی دوستیوں پہ بات سب سے اچھی کرو، معاملات سب سے اچھے کرو، لیکن وہ آپ کو کبھی بھی دغا دے سکتے ہیں، کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان کے ان کے دھوکے میں نہ آنا اور اپنے آپ کو سنبھالنا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، مولا رب کریم ہمارا اعتماد کفار و مشرکین پر نہیں اور اپنے آپ پر بھی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر رکھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔